تو حدیث میں اب ہماری گاڑی عرفات سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جا رہی ہے. عرفات سے مزدلفہ جانے کے لیے 3 راستے ہوتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا نہر زبیدہ. خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ بڑی نیک صالح عورت تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں سے نیک کام لیتے ہیں. زبیدہ خانہ شہزادی زبیدہ کیسے بنی؟ نیک صالح عورت ہر وقت 1000 بچیاں قرآن مجید کی تلاوت اس کے گھر میں پڑھتی تھی. حاجی سبان اسی عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور جو اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اس عورت کو مقام ملا, عزت ملی, اس سے پہلے نہیں تھی. اپنے لکھے لوگ آپ نے وہ جگہ بھی دیکھی ہوگی جہاں پر اس بچے کو مکہ کے اندر زندہ دفناتے تھے. اسی مکہ کی ساری زمین میں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ دفنا دیتے. جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا اس نے 2 سال کے لیے دائیاں لے کے اپنے قبیلوں میں جاتی, اس کے دودھ پلاتی کھلاتی پالتی اور لے کر واپس آتی. اناج ملتا, انعام ملتا سرداروں کے گھر. اللہ کے نبی کو دائی حلیمہ لے کے چلی گئی تھی. بنو سعد قبیلہ طائف سے آگے ہے. اللہ کے نبی کو بھی دائی حلیمہ اپنے شیما آپ کی بزائی بہن تھی. اس عورت کو جو عزت ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد, اسلام کے آنے کے بعد ملی. جب یہ عورت ماں کے روپ میں آئی ہے, بیٹی کے روپ میں آئی ہے, بیوی کے روپ میں آئی ہے, بیٹی جس کے روپ میں بھی آئی, اسلام نے اس کو عزت دی. جب یہ عورت بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے میری پیاری بیوی خدیجہ, اگر تم مجھ کو کہتے میں اپنے بدن کی چمڑی اتار کے تمہیں دے دیتا. جب یہ عورت بیٹی کے روپ میں آئی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ, تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے محمد کو تکلیف پہنچائی. جب یہ عورت بہن کے روپ میں آئی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے میری پیاری بہن شیما, تم نے خود احمد کی زحمت کیوں کی ہے؟ محمد کو سنیا دیتی تھی, محمد تیری قیدی چھوڑ دیتا. جب یہ عورت ماں کے روپ میں آئی تو اس کے قدموں میں جنت رکھ دی. اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو پتا کیا کہ حدیث میں, اے صحابہ کاش کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں نماز عشاء میں کھڑا ہوتا, میں نماز عشاء ادا کر رہا ہوتا, میری ماں مجھے محمد کہہ کے پکارتی, میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بات سنتا. عورت جس روپ میں بھی آئی, اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, بیوی ہے, اسلام نے اس کو عزت دی ہے. اس کی عظمت, اس کو جو مقام ملا ہے اس معاشرے میں وہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ملا ہے. پہلے عورت بچے پیدا ہوتی اسے زندہ دفناتی. تو ہماری زبان یہی وہ عورت جس سے اللہ نے دین کا کام لیا, اللہ ہم سب کو ایسا دین کا کام لے لے. قیامت تک ہر گاڑی میں ہر روز ہزاروں گاڑیاں مکہ مکرمہ کی زیارت پر نکلتی ہے. جو بھی انڈین پاکستان جس ملک کے بھی لوگ آتے ہیں اللہ کے مہمان زیارت کرنے کے لیے, ہر گاڑی میں نہر زبیدہ کا ذکر ہوتا ہے. زبیدہ سے شہزادی زبیدہ کیسے ہوئی؟ نیک صالح عورت تھی. خلیفہ ہارون رشید کو پتا چلا کہ ایک نیک صالح عورت رہتی ہے. اس نے کہا میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے شادی کرنے کے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اپنی مرضی کا حق میں لوں. وہ بادشاہ تو اس نے مانگو کیا مانگتی مجھے اتنا حق میں. حاجی صاحب شہزادی کو جب یہ خبر ہوئی کہ حاجیوں کو مکہ کی سرزمین میں رہنے والے لوگوں کو پانی کی قلت ہو گئی ہے تو اس نے ایک انجینئر کی ٹیم بلائی. اس نے کہا چشمے کو دریافت کرو, پانی کا انتظام کرو مکہ شہر کے لیے. انہوں نے کہا شہزادی یہ نہر نہیں بن سکتی, پتھریلے پہاڑ ہے, پتھریلی زمین ہے, چشمے کہاں سے دریافت کریں؟ اس نے کہا اگر کوئی مزدور ایک زر لگائے گا پتھر کو کاٹنے کے لیے, میں اسے 1 دینار سے لے کے 10 دینار اجرت دینے کو تیار ہوں. بہت بڑی رقم تھی. 33,000 کلومیٹر یہ دریائے دجلہ سے طائف سے وادی حنان, وادی نمان, وادی جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہوئی مکہ اور طائف کے درمیان. تو حاجی سامان اس نہر کو کھینچا گیا. پانی کے چشموں کو 2 چشمے دریافت ہوئے. پانی کے بارشوں کو پانی کو سٹور کیا. طائف کے اندر بارشیں بہت ہوتی ہے. یہ نہر آپ کے سامنے, اس کی دیوار جا رہی ہے. سارے حاجی نہر زبیدہ کے نام سے یہ نہر مشہور ہے. وادی منا کے اندر نہر مزدلفہ کے بعد عرفات جبل محمد کے نیچے سے بھی گزرتی ہے. جو آگے جو رحمت گئی اس کے نیچے سے بھی یہ نہر گزر. اندازہ لگائیں 1200 سال پہلے اس نہر کو کیسے بنایا ہوگا. انسان کا دماغ تصور نہیں کر سکتا. پتھریلے پہاڑوں کے اوپر زمین کا بیلنس ایک جیسا نہیں ہے. یہاں پر اندازہ تو لگائیں. اللہ جب کسی سے کام لیتے ہیں تو پھر ایسے لیتا ہے. لوگ یہ پیدا کرتی ہے. ساری نہر ہے پیچھے جا رہی ہے. اب پھر آگے آ جائیے, دیکھیے کیسے کاٹے گی پہاڑوں سے. یار تصور تو بنے ہوئے, محسوس کریں. حاجیوں کے لیے پانی کا بندے کی حیرت گم ہو جاتی ہے. یار کیسے یہ نہر بنی, کہیں سیدھی نہیں ہے.
آگے ہے جب پوچھیں گے کہ وکاس کیسے ہوا اور جبل الرحمہ سے نیچے مینا مزدلفہ سب سے نکلتی ہے. تو حاجی زمان مکہ سے طائف بادشاہ کا سلسلہ وہاں پانی کا اسٹور کیا گیا, چشمے دریافت ہوئے. حاجی زمان میدان عرفات کے اندر حجاج کرام مغرب سے پہلے مغرب کی اذان سنتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, میدان عرفات کو چھوڑ کر مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. مزدلفہ عرفات سے مزدلفہ آنے کے لیے 3 راستے ہیں, غور کریں 3 راستے. پہلا راستہ یہ میٹرو ٹرین, غور کریں, یہ دیکھیں آپ کے سامنے 5000 چائنیز جنہوں نے اس میٹرو ٹرین کو بنایا, انجینئر, یہ ڈیزائن, یہ ہر چیز, 5000 چائنیز مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ کہنا. سعودی حکومت نے اس 500 فیملی کو حج عمرہ فری کیا ہوا. غیر مسلم مکہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتا. 500 چائنیز, 5000 چائنیز مسلمان ہوئے یہاں تک. انہوں نے پورا ایک سسٹم بنایا. منا عرفات مزدلفہ کے اندر یہ میٹرو ٹرین چلتی ہے. یہ مزدلفہ اسٹیشن نمبر 1 آپ کے سامنے آ گیا. مزدلفہ اسٹیشن نمبر 1. پہلا راستہ کون سا ہے؟ یہ جن کے پاس میٹرو ٹرین کا ٹکٹ نہیں ہوتا, عرفات سے مزدلفہ آنے کے لیے دوسرا راستہ یہ ہماری گاڑی چل گئی. اور تیسرا راستہ اتنا خوبصورت, یہ راستہ سرخ رنگ کی ٹائلوں والا. لیکن آپ صبح کا سبحان اللہ 2-4 دفعہ کہا نا, اونچی آواز میں سبحان اللہ. چلیں گے, جزاک اللہ. اب ہماری گاڑی مزدلفہ میں اس جگہ پر کھڑی ہوگی جہاں اللہ کے نبی ساری رات سوئے رہے. اس کا قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر مسجد کا ذکر ہے, مسجد المشعر الحرم, یہ با مزدلفہ. یہ میدان کی جو خصوصیت ہے, یہ خوبصورتی ہے. جب آپ حج پہ آئیں گے نا تو آپ پورے حج کا جو نچوڑ ہے نا, جو میں نے نکالا اپنی زندگی میں ہر سال, وہ یہی ہے. کیا نظام ہے اللہ کا اور کیا انصاف ہے اور کیا فیصلہ, وہ بھی بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں گے, دائیں طرف دیکھیں گے, سورۃ البقرہ کے اندر اس مسجد کا ذکر ہے, مسجد المشعر الحرم با مزدلفہ. اسی میدان کے اندر ساری رات کھلے آسمان کے نیچے حاجی رات گزارتے ہیں. اس مسجد کی چھت نہیں ہے, اس مسجد کی چھت نہیں ہے, کھلا آسمان اور زمین پر ساری رات گزارنے کے بعد یہاں سے ہی شیطان کو رمی کرنے کے لیے پتھر اٹھائے جاتے ہیں. آگے جا کے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے نیچے سے کینکریاں اٹھاتی ہیں. 10,000 بندے کی گنجائش ہے. چھوٹی سی یہ مسجد ہے جس جگہ پر اللہ کے نبی ساری رات سوئے رہے. یہ مزدلفہ ہے. حاجی صاحب کوئی 20 لاکھ کا پیکج لے کے آیا ہو حاجی حج کے اوپر, کسی کے پاس 15 لاکھ کا ہو, ہلٹن ٹاور کا حاجی ہو, کلاک ٹاور کا حاجی ہو, زمزم ٹاور کا ہو, جو بھی ہو, سرکاری ہو, پرائیویٹ ہو, بادشاہ ہو کسی ملک کا, وزیر آیا ہو, فقیر آیا ہو, غریب آیا ہو, گورا آیا ہو, کالا آیا ہو, عربی آیا ہو, اجمی آیا ہو, حاجی زبان اس کے پاس ہوٹل اچھا ہوتا ہے 5 اسٹار, اس کے پاس میدان عرفات کے اندر خیمے VIP ہوتے ہیں, اس کے پاس مینا کے اندر خیمے کوئی ایک ایڈیشن VIP ہوتے ہیں. لیکن جب وہ مزدلفہ پہنچتا ہے تو اللہ کہتا ہے ساری رات زمین پر بیٹھ. یہ ہے تیری اوقات ہے, اس مٹی سے بنا ہے, اس مٹی میں جانا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے بڑا غرور کرتے ہو, بڑا تکبر کرتے ہو, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں بڑا پیسے والا ہوں. یہ اللہ کہتا ہے یہاں بیٹھ, یہاں خیمہ نہیں ہے, یہاں بیگ نہیں ہے, یہاں AC نہیں ہے, یہاں کوئی ایئر کنڈیشن ماحول نہیں ہے. 20 لاکھ کا حاجی بھی زمین پہ بیٹھا ہے, فری حج جو پڑھ رہا ہے مقامی وہ بھی زمین پہ بیٹھا ہے. نکال دیا فرق نکال دیا. گورا کالا ہری کسی ملک کا بادشاہ بھی آئے گا تو زمین پہ بیٹھے گا. بے شک وہ محمد مسلمان کے مہمان کیوں نہ ہو, شہزادوں کا, وہ محل میں تو رہے گا, مینا کے اندر محل میں رہ سکتا ہے, لیکن مزدلفہ زمین پر ہی رہے گا. مینا کے اندر محل ہے شہزادوں کے, شہزادی خیمہ نہیں رہتے, محل بنایا ہو اوپر, وہ دکھاتے ہیں آپ کو آگے. جہاں پر پاکستان کی سب سے غریب عوام, جو غریب لوگ ہیں جن کو اٹھا کر یہاں لایا جاتا ہے, فری حج پڑھایا جاتا ہے, وہ بھی دکھاتے ہیں. یہ نیچے سے کینکریاں اٹھائی جاتی. یہ پورا میدان مزدلفہ کا. اس مزدلفہ کی خصوصیت اللہ کیا کہتے ہیں, مٹی سے بنے ہیں, مٹی میں جانا ہے, یہی تیری اوقات ہے, یہی تیری اصلیت ہے. دنیا میں رہتے ہو, بڑا غرور ہے, بڑا تکبر ہے, رشتے داریاں توڑتے ہو, میں یہ ہوں. اللہ کہتا کیا ہے, کچھ نہیں ہے, تو کچھ بھی نہیں. تو حاجی سلام اللہ سے ہوا ہے کہ اللہ اسی سے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے.